نفل کے بارے میں حکم ہے نفل عبادات چھپا کے کرو، تزکیہ نفس اس کے اندر ہے۔ تہجد کی نماز کا پچھلے پیر کیوں رکھا؟ زور کے بعد کیوں رکھ دیا؟ نفل نماز کو، تہجد والی نماز کو دن میں کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ رات کے پچھلے، وہ بھی رات کا پچھلا پیر وہاں جا کے رکھا اس کو۔ کوئی تو حکمت ہے نا، نظر بھی آتی ہے، سمجھنے والوں کو سمجھ بھی آتی ہے۔ پڑھنے والا اٹھا ہوتا ہے، سونے والے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ توفیق دے، تہجد کی ہمت دے، استقامت دے اللہ تعالیٰ۔ تو تہجد بھی پڑھنی ہے، اور ایسے پڑھنی گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے، خود کسی کو پتہ پڑ جائے کہ اڑ جائے تو اڑ جائے، لیکن بس احتیاط کرنی ہے کہ وضو وغیرہ کرنا ہے تو کھٹپٹ برتنوں کی لوٹا زور سے نہ رکھے، کھڑبڑ احتیاط خود سے اگر کچھ ہو گیا وہ الگ بات ہے کہ اڑ گیا، لیکن اپنی طرف سے بچتا رہے کہ کوئی مجھے نماز پڑھتا ہوا نہ دیکھے کہ رات کو میں اٹھا۔ کیونکہ تہجد کی جو نماز ہے نا، اس ٹائم کا اٹھنا نفس سے بڑا بھاری گزرتا ہے، اس ٹائم اٹھنا، اور نفس کو پھر غذا کب مل جاتی ہے؟ تب جب صبح ہم باتوں باتوں میں اشارتاً کسی کو، یار رات بڑی سردی تھی، تو سائنس دانوں نے فرمایا تھا نا پچھلے سال کہ رات پانی بڑا ٹھنڈا تھا، رات 3 بجے کیا کر رہے تھے؟ وہ وضو کر رہا تھا نا۔ اچھا تہجد وہ سمجھ گیا، اب بتانا اس کا یہ مقصود تھا کہ رات میں نے تہجد پڑھی ہے، رات 3 بجے پانی بڑا ٹھنڈا تھا، 3 بجے کیا کر رہے تھے؟ وضو کے لیے اٹھا، تو وضو کے نماز پڑھنے کی یقیناً بتانا مقصود تھا کہ رات میں اٹھا میں تہجد پڑھتا ہوں۔ فرمایا تو نے نہیں پڑھی بھائی، پڑھ کے بھی نہیں پڑھی، وہ رات خدا کے لیے اٹھنا تھا، خاص وقت تھا وہ، کہ دن میں پھر آمیزش ہو جاتی ہے دن میں پھر، لیکن فرض دکھا کے پڑھنا مقصود ہے، فرض کا حکم ہے دکھا کے پڑھو تاکہ لوگوں کو رغبت ہو۔ نوافل چھپ کے پڑھو، یہ تمہارے اور تمہارے رب کا معاملہ، یہ راز ہے، اس کو راز میں رہنے دو۔ اگر تم اس کو پبلک کے حوالے کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، پبلک سے اجر لے لو اس کا۔ تہجد کی جو خصوصیت ہے نا، اس پچھلے ٹائم خصوصیت، ویسے تو فرمایا کہ بندے سجدہ کر مجھ سے قریب ہو جا، وہ کوئی سی بھی نماز ہے، سجدہ کرتے ہیں فرض نماز ہے، ٹھیک، سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا، یہاں یہ بولا بندے سجدہ کر مجھ سے قریب ہو جا۔ اور تہجد کے لیے جو احادیث میں آتا ہے کہ ہر روز پروردگار عالم آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، باقی نمازوں کے لیے نہیں فرمایا، اگر پڑھا ہو آپ لوگوں نے بتا دیں گا، دن کی نمازوں کے لیے دن کے ٹائم نہیں فرمایا۔ پچھلے پر رات کے پچھلے پیر پروردگار عالم 7ویں آسمان، اوپر سے نیچے 7واں آسمان ہماری دنیا کا، یہ آسمان دنیا کہتے ہیں اس کو، جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پہلا آسمان، پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، جلوہ فرماتا ہے، اور پھر اس کی طرف سے فرمایا کہ پھر ندائیں آتی ہیں، صدائیں بلند کی جاتی ہیں، پروردگار عالم ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، اس کی رزق میں تنگی ہے، یہ دن میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، رات وہ خود آ کے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اس خاص پہر کے اندر۔ اور اس ٹائم یقیناً لوگ کثیر تعداد میں نہیں، قلیل تعداد میں اٹھے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس وقت کا اٹھنا خدا کے دشمن پر بڑا بھاری ہے، نفس کے اوپر، اور اس وقت اللہ نے قرآن مجید فرمایا کہ رات کے پچھلے پیر جو ہے نا، عبادت، ذکر، عبادت مانے ذکر، اور ذکر مانے جی یاد، یہاں ذکر میں یاد ہے، کیا خوبصورت بات ہے نا، تنہائی میں اٹھ کے مجھے یاد کر، کوئی اور نہ ہو بس میں اور تو، کیا فوکس ہے میرا، اب مجھے پتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، سب سو رہے ہیں گھر والے، اب نفس کی وہ غذا ختم ہو گئی، کوئی دیکھے تو یہ پھولے، ٹھیک ہے، وہ اس کا راستہ بند ہو گیا، رات کی تاریکی نے اس کا راستہ بند کر دیا، اب یہ بیٹھا ہے مصلی پہ، اب اس کا فوکس بالکل ہوگا کہ اب رب کی طرف کی ساری توجہ رب کی طرف ہوگی۔ فرمایا کہ رات کا اٹھنا جو ہے نفس سے بڑا بھاری ہے، اور رات کا جو ذکر ہے
فرمایا رات کو ذکر بھی خوب ہوتا اچھا ہوتا ہے، بلکہ ایک لفظ ہے کہ ہاں ذکر بھی خوب ہوتا ہے، بات بھی بڑی سیدھی نکلتی ہے، بات بھی بڑی سیدھی نکلتی ہے۔ اب یہ سیدھی سے مراد جو غالباً اس فقیر نے سمجھا وہ یہ ہے کہ اب دکھاوا نہیں، اخلاص ہی اخلاص ہے، اور بات تو بھاری ہوتی جب ہے جب وہ یقین و اخلاص سے نکلے۔ عبادات میں اگر اخلاص نکل گیا تو پھر وہ جیسے بھوسا کہتے ہیں نا، بھوسا، اعمال میں سے اخلاص نکل جائے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ کپڑوں میں سے انسان نکال دو، کپڑے کی کیا قدر قیمت رہ جائے گی؟ ہاں، بادشاہ کا لباس قیمت در قیمت اس وقت ہوتا ہے جب بادشاہ اس کو پہنے۔ کیوں کہ پاور جو ہے نا لباس میں نہیں ہے، پاور وہ قیمتی تو ہے مگر پاور بادشاہ کے پاس ہے، قدرت بادشاہ کے پاس ہے، طاقت بادشاہ کے پاس ہے۔ یہ لباس پہن کے پھر وہ ہاتھ ایسے چلائے گا تو لوگ دیکھیں گے بادشاہ کا لباس بھی نظر آ رہا ہے، شانہ انداز نظر آ رہا ہے، تو پاور اس کے پاس ہے۔ تو بات کو اس انداز میں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات چھوٹی چھوٹی ہے، فقیر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بات سمجھاتا ہے کہ وہ ایک لمبی چوڑی پھر وہ مضمون پورا ایک لمبا چلا جائے نا تو پھر وہ کہتے پتہ نہیں پہلے کیا تھا اور آخر میں کیا تھا۔